الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطاہرین المطہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کی ہستم میان دو کریم، صد شکر کی ہستم میان دو کریم۔ غریبم یا رسول اللہ غریبم، ندارم در جہاں جستو حبیبم۔ غریبم یا رسول اللہ غریبم، ندارم در جہاں جستو حبیبم۔ بری نازم کی ہستم امت تو، گنہگارم ولیکن خوش نصیبم۔ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی سے۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے پیشتر، کچھ کہنے اور سننے سے قبل، کچھ سننے اور سمجھنے سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، سرور بنی آدم، روح روان عالم، مالک عرب و عجم، شہنشاہ امم، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، خاتم المرسلین، نبی آخر الزمان، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ایک بار جی لگا کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وعلا آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے، کیا بات، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے، میرے قافلے میں شامل کوئی کم ظرف نہیں ہے۔ کیا بات، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے، میرے قافلے میں شامل کوئی کم ظرف نہیں ہے۔ محترم حضرات، آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ حضرت قاری صدام حسین صاحب قبلہ نے اتنے سارے علماء کو آپ کے روبرو پیش کر دیا۔ یقیناً یہ ان کی محبت اور ان کے خلوص کا نتیجہ ہے کہ یہ علماء کرام ان کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آپ کے روبرو حاضر آ گئے۔ یہ وقت 12 بج چکا ہے رات کے، اور کچھ چہرے بھی ایسے دکھ رہے ہیں کہ جن کے چہروں پر بھی 12 بج گیا ہے۔ تو اگر واقعی 12 بج گیا ہے تو کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ آپ کا دل اگر کہتا ہے کہ اس کے نبی کے ذکر کی محفل ہے اور اس میں ہمیں بیٹھ کر کے اپنے نبی کا ذکر سننا ہے تو شوق سے بیٹھیے۔ اور اگر آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ 12 بج گیا ہے تو اب 12 کو 1 میں نہ تبدیل ہونے دیجئے، آپ اسی 12 سے پہلے 9 2 11 ہو جائیے۔ یہاں زبردستی کچھ نہیں، یہ نبی کے ذکر کی محفل ہے۔ یہاں وہی آتے ہیں جن کو محبوب بلاتے ہیں، یہ محبوب کی محفل ہے، وہی آئیں گے جنہیں محبوب بلائیں گے۔ اللہ کا بے انتہا فضل و احسان کہ اللہ نے ہمیں ایسی محفلیں نصیب فرمائی کہ ایسی محفل میں بیٹھتے ہیں ہم، کچھ اللہ و رسول کا ذکر سنتے ہیں، اپنے
دل میں جو ایمان ہے اس کو ہم تازہ کرتے ہیں، اس کو ہم جلا بخشتے ہیں، اور اس کی تازگی کا سامان ایسی محفلوں سے ہم مہیا کرتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ یہ محفل کوئی معمولی محفل نہیں، ایسی محفلوں کے بارے میں کتابوں میں ملتا ہے، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، یعنی جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہو جائے، جہاں اللہ کے نیکوں کا تذکرہ ہو جائے، ان کی باتیں جہاں پر ہو جائیں، اس جگہ پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوا کریں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور آج کی یہ محفل آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ و رسول کے ذکر کی یہ محفل ہے، اللہ و رسول کے ذکر کے نام پر یہاں ہم لوگ اکٹھا ہوئے ہیں، تو یہاں کس قدر رحمتوں کا نزول ہوتا ہوگا اور کس قدر رحمتیں نازل ہو رہی ہوں گی، اگرچہ ہمارے اندر وہ قوت بصارت نہیں کہ ہم اسے دیکھ سکیں یا ہماری آنکھوں کو یہ نظر آ سکے، لیکن آپ کو میں لے چلوں اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ آپ اپنے نبی کی زندگی کو ملاحظہ فرمائیں۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کام سے باہر تشریف لے گئے تھے، اور جب آپ واپس اپنے گھر کی طرف یعنی کاشانہ نبوت کی طرف آ رہے تھے تو ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ عادت کریمہ تھی کہ جب بھی نبی پاک اپنے گھر میں یعنی کاشانہ نبوت میں داخل ہوتے تھے تو استقبال کے لیے دروازے پر آ جایا کرتی تھی اور آپ کو سلام پیش کیا کرتی تھی، تاکہ نبی کو یہ محسوس ہو کہ میں کہیں اجنبی گھر میں نہیں جا رہا ہوں، بلکہ میں اپنے اس گھر میں جا رہا ہوں کہ جس گھر میں سیدہ عائشہ جیسی پاک تینت بیوی موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، بیان فرماتی ہیں ایک دن میں نے کیا دیکھا کہ میرے شوہر نامدار سارے نبیوں کے تاجدار امام الانبیاء تشریف لا رہے ہیں اور خوب تیز بارش ہو رہی ہے، آقا اس بارش میں بھیگتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں۔ میں نے دروازے پر کھڑے ہو کر آقا کا استقبال کیا، جیسے ہی آقا گھر میں داخل ہوئے تو میرے حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں نے اپنے شوہر نامدار یعنی نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو میں حیران رہ گئی، ماجرا کیا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں کبھی آپ کے پشت پر ہاتھ پھیرتی تو کبھی آپ کے سینے اقدس پر ہاتھ پھیرتی، کبھی آپ کے بازوئے مبارک پر ہاتھ پھیرتی، غرضے کی آپ کے جسم پر میں ہاتھ پھیرنے لگی، کبھی سر پر ہاتھ پھیرتی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اے عائشہ یہ کیا کر رہی ہو؟ کوئی میں پہلی بار تو آیا نہیں ہوں، میں روز آتا ہوں، روز تم میرا استقبال کرتی ہو، روز اسی طرح مجھ کو سلام کرتی ہو، یہ اپنا ہی گھر ہے، میں روز آتا ہوں، لیکن آج یہ میری اس طرح سے تلاشی کیا ہو رہی ہے، یہ ٹٹول کیا رہی ہو؟ کبھی میری پشت پر ہاتھ پھیر رہی ہو، کبھی میرے سر پر ہاتھ گھما رہی ہو، کبھی میرے دائیں ہاتھ پر ہاتھ پھیر رہی ہو، کبھی بازو ٹٹول رہی ہو، کبھی سینہ ٹٹول رہی ہو، کبھی پیٹھ ٹٹول رہی ہو، یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ قربان جاؤ مسلمانوں، ام المومنین عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ میں حیرت میں ہوں، میں سوچ رہی ہوں کہ میں عالم بیداری میں ہوں یا عالم خواب میں ہوں، کیونکہ یا رسول اللہ میری نگاہوں نے تو دیکھا کہ ابھی آپ باہر سے تشریف لا رہے ہیں اور باہر آپ بارش میں بھیگتے ہوئے آ رہے ہیں اور بڑی زور کی موسلا دھار بارش ہو رہی ہے، لیکن جب آپ گھر میں تشریف لائے ہیں تو آپ کے کپڑے بھی بھیگے نہیں ہیں، آپ کا جسم بھی بھیگا نہیں ہے، یہاں تک کہ پانی کے قطرے تو بہت دور کی بات، آپ کے جسم پر بھیگنے کے کچھ آثار بھی ظاہر نہیں ہو رہے ہیں۔ یا رسول اللہ میں پریشان ہوں کہ میں خواب میں ہوں کہ عالم بیداری میں ہوں۔ قربان جاؤ مسلمانوں، میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ پریشان مت ہو، تم عالم بیداری میں ہو، تم خواب میں نہیں ہو، اور یہ بارش جو تم نے دیکھا ہے یہ بارش کوئی مادی بارش نہیں تھی،
یہ آسمان سے اترنے والا وہ پانی نہیں تھا جو زمین سے بھاپ بن کر اوپر اڑتا ہے اور پھر آسمان سے اسٹور ہو کر بعد میں نازل ہو جاتا ہے۔ یہ مادی بارش نہیں تھی، یہ دنیا کا پانی نہیں تھا، یہ پروردگار کے رحمت کی بارش تھی۔ ام المومنین عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میری آنکھوں نے تو دیکھا کہ وہ بارش ہو رہی ہے لیکن آپ کے جسم پر اس کے کچھ آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ اے عائشہ ماجرا یہ ہے کہ میرے ایک صحابی کا انتقال ہو گیا تھا، میں اس کے جنازے میں گیا تھا، وہ اللہ کا اتنا محبوب بندہ تھا، وہ مجھ سے بھی محبت کرتا تھا، میرے رب سے بھی محبت کرتا تھا، تو رب تعالیٰ نے اس کے جنازے پر ایسی رحمتوں کی بارش فرمائی، ایسی رحمتوں کی بارش فرمائی کہ اس جنازے میں جتنے لوگ بھی شریک تھے جب تک وہ اپنے مقام تک نہیں پہنچ گئے تب تک وہ بارش ان کے سروں پر ہوتی رہی، وہ رحمت و انوار کی بارش میں اپنے گھروں تک پہنچے ہیں۔ اے عائشہ یہ بارش جو تم نے دیکھا ہے یہ در حقیقت وہ اللہ کے رحمت کی بارش تھی۔ اور اے عائشہ یہ بتاؤ یہ تم نے اپنے سر پہ کیا رکھا ہے؟ حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ جب میں نے آہٹ سنی کہ میرے آقا تشریف لا رہے ہیں تو میں نے عادت کے مطابق دروازے پر کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کرنا مناسب سمجھا۔ اسی عجلت میں اسی جلد بازی میں جب میں دروازے پر آنے کے لیے بڑھ رہی تھی میرے سر پر دوپٹہ نہیں تھا۔ یا رسول اللہ سامنے آپ کی کملی والی چادر پر میری نگاہ پڑ گئی اور میں نے آپ کی وہ چادر نبوت جلد بازی میں اپنے سر پر رکھ لیا۔ یا رسول اللہ بس یہی معاملہ ہے، میرے سر پر جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ میرا نہیں ہے، وہ آپ کی چادر نبوت ہے۔ مسلمانوں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ذرا غور کرو، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عائشہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبض و قدرت میں میری جان ہے، آج جو یہ بارش تم نے دیکھا ہے یہ بارش اس چادر نبوت کی برکت سے تم نے دیکھ لیا ہے۔ اس بارش کو دیکھنے کے لیے اللہ نے کوئی آنکھ بنائی ہی نہیں ہے کہ جو اس بارش رحمت کو دیکھ لے، وہ تو چادر نبوت کا صدقہ تھا کہ جس کی وجہ سے تمہیں وہ رحمتوں کی بارش نظر آ گئی، جس کی وجہ سے تو نے اس رحمت کی بارش کو دیکھ لیا۔ یہ میری کالی کملی کا صدقہ ہے، یہ چادر نبوت کی برکت ہے۔ سبحان اللہ مسلمانوں، اللہ اکبر۔ میرے نبی کا مقام و مرتبہ کیا ہے کہ آپ کے جسم اقدس سے لگی ہوئی ہر چیز اتنی متبرک اور اتنی معظم ہو جایا کرتی ہے کہ جس چیز کو دیکھنے کے لیے دنیا کی آنکھیں قاصر اور عاجز ہو جاتی ہیں، اگر نبی کے جسم سے لگا ہوا کپڑے کا ایک ٹکڑا کسی کے سر پر آ جائے تو پروردگار عالم اس کی آنکھوں میں وہ نور اور روشنی عطا کر دیتا ہے کہ وہ ان چھپے ہوئے بادلوں میں سے جو رحمت و انوار کی بارش کے قطرات ہیں اسے بھی وہ دیکھ لیا کرتا ہے۔ تو یہ میرے نبی کا اعزاز ہے، یہ میرے نبی کا کرشمہ ہے، یہ میرے نبی کا معجزہ ہے کہ میرے نبی کے جسم سے اگر کوئی چیز لگ جائے تو اس میں بھی کمال پیدا ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ آج ہم اور آپ اپنے نبی کے ذکر کے نام پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے اسی لیے کہا تھا جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے، میرے قافلے میں شامل کوئی کم ظرف نہیں ہے۔ یہاں بیٹھے علماء ایسے ہیں، آپ اپنی نگاہوں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ آپ کے اسی دیار سے تعلق رکھنے والے حضرت علامہ حافظ قاری اطہر حسین صاحب قبلہ جنہیں آپ شاہی صاحب کے نام سے جانتے ہیں، بارہا آپ کی مسجد میں ان کا آنا جانا رہتا ہے، کبھی جمعہ کے بہانے کبھی اور کسی بہانے۔ آپ میرے دائیں بازو پر دیکھ رہے ہیں حضرت علامہ حیدر علی خان برکاتی، یہ علم و عمل کا وہ بہرے بے کراں ہیں، ان کے بارے میں کیا کہوں، میری ان سے شناسائی تقریباً 25 سال پہلے سے ہے اور اللہ کا بے انتہا فضل ہے کہ جب سے حضرت سے شناسائی ہوئی تب سے حضرت نے اپنا دست شفقت، اپنا بازوئے کرم میرے لیے ایسا دراز فرمایا کہ آج تک کبھی مجھے کسی طرح کی ان کے ذات سے ان کی طرف سے کمی محسوس نہیں ہوئی۔ یہ حضرت والا کی ذات ہے، ہم لوگ ان کے سامنے کیا بیان کریں، کیا بتائیں، یہ ایسے علماء ہیں۔ آپ ہمارے بائیں بازو پر دیکھ لیں، علم و عمل کے پیکر
ابتر ہیں. آپ کا معاملہ ایسا ہے, عزت نفس اور خودداری کا یہ عالم ہے کہ حضرت نے کبھی غیرت کا سودا نہیں کیا. حضرت نے کبھی تملق اور چاپلوسی کو اپنا ذریعہ حیات نہیں بنایا, بلکہ حضرت نے مذہب اسلام کی خدمت کو اپنا وظیفہ حیات بنایا. یہ آپ ہمارے بائیں بازو پر دیکھ رہے ہیں حضرت علامہ محمد مبین علیمی صاحب قبلہ, جو ہماری عمر کے نہیں بلکہ ہمارے اساتذہ کی عمر کے ہیں. آپ کی محبتیں اتنی کہ قاری صدام حسین صاحب کی آواز پر حضرت نے اپنی تمام مصروفیات کو ترک فرماتے ہوئے آپ کی دیار محبت میں حاضری لگا. یہ آپ کو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے اور ناز و فخر بھی کرنا چاہیے. آپ مائک پر سر شام سے لے کر اب تک دیکھ رہے ہیں حضرت علامہ دلشاد احمد فیضی صاحب, بہت ہی منہمک اور مصروف شخصیت ہے حضرت کی. ملنے میں اتنے منکسر المزاج اور اتنے متواضع ہیں کہ آپ کو محسوس تک نہیں ہونے دیں گے کہ میرے اندر بھی کچھ ہے. لیکن آپ سر شام سے دیکھ رہے ہیں کہ کیسے کیسے اشعار کی بارش ہو رہی ہے, کیسے کیسے جملوں کے تیر آپ کے دل تک پہنچ رہے ہیں. آپ کے دل و دماغ کو اپنے سحر بھری آواز سے اور اپنے لفظوں کے جادو سے باندھ کر آپ کو انہوں نے رکھا ہے. یہ ذات حضرت علامہ دلشاد احمد کی ہے. ابھی آپ نے مجھ سے پیشتر شاعر خوشگلو عزیزم غفران رضا صاحب برکاتی سے اپنے نبی کی نعت بہترین لب و لہجے میں سماعت فرمائی. آپ یقین جانیں یہ لوگ ایسی مجلسوں میں جاتے ہیں, بڑے بڑے جلسوں اور کانفرنسوں میں ان کی حاضری ہوتی ہے. یہ نعت پڑھتے ہیں تو آپ جیسے جوان اور بوڑھے نبی کے نام پر مچلنے لگتے ہیں. کوئی ہاتھوں کو اٹھا کر داد دیتا ہے, کوئی اپنی جیب الٹ کر رکھ دیتا ہے, کوئی اپنے دل کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے. ایسے ایسے علماء اور شعراء یہ قاری صدام حسین صاحب نے بلا لیا. آپ کو تو ناز کرنا چاہیے کہ آپ کی آبادی میں ایک ایسا عالم آ گیا, ایک ایسا حافظ آ گیا کہ جس نے ایک آواز پر اتنے نامساعد حالات میں بھی اتنے لوگوں کو اکٹھا کر لیا. رات کے 12 بج گئے ہیں تو بج گئے, لیکن کسی کے چہرے پر ابھی 12 نہیں بجے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی صبح تک جب تک فجر کی اذان نہ ہو جائے کسی کے چہرے پر 12 بجتے نظر نہیں آئیں گے. اسی لیے میں کہتا ہوں جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے. میرے قافلے میں شامل کوئی کم ظرف نہیں ہے. یہ تو وسیع دل لوگوں کا کام ہے. کس کس کا نام لوں, کس کس کو ترک کروں, کس کس کا انتخاب کروں. جو ذرہ جہاں ہے وہی آفتاب و ماہتاب ہے. آپ اور پیچھے نظر اٹھا کر دیکھ لیں, حضرت حافظ و قاری یعقوب صاحب آپ کے نیواری کے ہیں, موجود ہیں. ان کی منکسر المزاجی بھی ضرب المثل بن چکی ہے. لوگ بیان فرماتے ہیں ہم لوگ زمانے طالب علمی میں تھے تبھی سے حضرت تدریسی کام کر رہے ہیں. یہ اور بات ہے کہ علاقے دیار میں کبھی یہاں کبھی وہاں اپنے طور پر وہ دین کا کام کر رہے ہیں. آپ اور دیکھ لیں, آپ ہی کے گاؤں کے ہیں حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب, بستی میں رہتے ہیں, امامت و خطابت کے فرائض انجام دیتے ہیں. اگر ان کو بھی موقع دے دیا جائے تو ہم لوگوں سے شاید اچھی تقریر کریں گے. لیکن ہوتا کیا ہے, گھر کی مرغی دال برابر. بیچارے کو کون عزت دے, کون سمجھے, سوچے گا فلنوا کا بیٹا ہوا تقریر کر رہا تھا جلسے میں, اس لیے ہم لوگوں کو بلانا پڑا. حضرت یہاں ایک سے ایک باکمال لوگ ہیں, کسی کو کسی طرح سے کوئی کمی نہیں ہے. یہ چاہے تو خود جلسہ کر لیں. یہ ان کا بڑپن ہے کہ ان لوگوں نے ہم لوگوں کو بلا کر کے ہمارے قد کو بڑھایا, ہماری عزت کو بڑھایا. آپ کی بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے. ابھی ہم لوگ آئے, کھانا کھا رہے تھے, اسی درمیان ایک روح فرزا خبر ملی کسی کی بچی کا انتقال ہو گیا. غالباً ادیبہ نام ہے اس بچی کا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم اس بچی کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے, اس کے والدین اور اہل خانہ کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے. اور آج کی اس خصوصی محفل کی برکت سے پروردگار عالم اس بچی کی مغفرت فرمائے اور ان کے گھر والوں کو بھی اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے. یہ ایسا مقام ہے, کہنا کچھ اور چاہ رہا تھا, موقع کچھ اور آ گیا, اس لیے باتیں بدل جاتی ہیں. ابھی تو صرف تمہیدی گفتگو تھی, تقریر کا کوئی وقت نہیں ہے اور
اور نہ میں تقریر کرنے لائق ہوں۔ یہ ان علماء کی محبت ہے کہ ان لوگوں نے مائک دے کے کرسی پر بٹھا دیا۔ آپ حضرات بالکل اطمینان سے بیٹھیں۔ ابھی آپ کو حضور فخر علیمیہ، نازش علیمیہ، معتمد اکابر، ناز اکابر، اعتماد اصاغر، حضرت علامہ بالفضل اولانا مفتی الشاہ کمال احمد علیمی نظامی مدد ذلہ العالی سے ایک بصیرت افروز خطاب سماعت فرمانا۔ حضرت کا خطاب صرف تقریر نہیں ہوتی ہے کہ جسے ایک کان سے سنا جائے اور دوسرے کان سے نکال کر چلتے بنے، بلکہ آپ یقین جانیں کہ حضرت کی تقریر سننے کے بعد آپ کو کچھ نہ کچھ ایسے پیغامات مل جائیں گے کہ جو آپ 10 جلسے میں جا کر 20 تقریر سننے کے بعد حاصل نہیں کر پائیں۔ ایسی بامانہ تقریر، اور آپ ان کو دیکھیں گے سادگی کا پیکر، علم و عمل کے بہرے بے کراں، بلکہ بہرے ناپیدا کنار کہہ لیا جائے تو بیجا نہیں ہو۔ دارالعلوم علیمیہ جیسی شہرہ آفاق درسگاہ کے سینئر مدرسین کے زمرے میں حضرت آتے ہیں، اور حضرت کی کرم فرمائی اور ذرہ نوازی کا عالم یہ ہے کہ ہما شما کوئی بھی بلا لے تو حضرت بلا چوچرا دعوت قبول کر لیتے ہیں اور اپنی ساری مصروفیات کو چھوڑ کر آ بھی جاتے ہیں۔ یہ حضرت کا کرم ہے، یہ ان کا احسان ہے، اور یہ ان کی شفقت اور مہربانی کہ حضرت یہاں پر تشریف لے آئے۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و احسان کہ اللہ نے ہمیں وہ گھڑی نصیب فرمائی۔ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوں تو پھر وہاں بیٹھنے والے آدمی کے عالم کیا ہوگا، اس کی قسمت کا حال کیا ہوگا، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں کس قدر بڑھیں گی، آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں۔ میں نے خطبہ مسنونہ میں ایک آیت کریمہ کے جز کی تلاوت کیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یعنی اے لوگو بلا شبہ تمہارے کان، تمہاری آنکھ اور تمہارے دل، ان سب سے سوال کیا جائے گا، ان سب کا حساب ہوگا۔ جب میں نے یہ آیت کریمہ پڑھی، اس کا ترجمہ پڑھا تو میں حیران رہ گیا کہ پروردگار عالم کان سے حساب ہوگا، یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کان اچھی بری باتیں دونوں سنتا ہے۔ آنکھ سے حساب ہوگا، سمجھ میں آ رہا ہے کہ اچھا خراب سب آنکھ سے دیکھا جاتا ہے، لیکن پروردگار عالم کیا دل کا بھی حساب دینا ہوگا؟ یہ بات کیسی ہے؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ آخر دل تو اس کا کام ہی ہے سوچنا، وہ اچھا بھی سوچے خراب بھی سوچے، لیکن جب عمل کرے گا تب نہ اس کی باز پرس ہونی چاہیے، تب نہ اس پر اثرات مرتب ہوں گے۔ لیکن قربان جاؤ، اللہ رب العزت نے، اللہ نے اپنے علم سے، اپنی حکمت سے قرآن عظیم میں فرما دیا کہ آنکھ کان سب کے حساب ہوں گے، بلکہ ایک آیت کریمہ اور یاد آ رہی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ سورہ یاسین شریف کی یہ آیت ہے، آپ جا کے قرآن اٹھا کے دیکھ لو، 23ویں پارے میں ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندو اليوم، یاد کرو اس دن کو، کون سے دن کو؟ قیامت والے دن کو، میدان محشر والے دن کو یاد کرو۔ کیوں یاد کرو؟ فرماتا ہے اللہ رب العزت اليوم، یاد کرو اس دن کو، نختم علی افواہہم، تمہارے منہوں پر ہم تالا لگا دیں گے۔ تو اے پروردگار، جب منہ پر تالا لگ جائے گا تو کیا ہوگا؟ تو پروردگار کہتا ہے وتکلمنا ایدیہم، تمہارے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، وتشہد ارجلہم، تمہارے پیر ہماری بارگاہ میں گواہی دیں گے۔ کس بات کی گواہی دیں گے؟ کیا بات کریں گے پروردگار؟
परवरदिगार। तो परवरदिगार आलम फरमाता है बिमा कानू यक्सिबून, जो तुम करके आए हो उसकी गवाही देंगे। कान गवाही देगा कि ये परवरदिगार हमने ये सुना था वो सुना था। हाथ गवाही देंगे कि परवरदिगार आलम हमने यहाँ उठा था, हम यहाँ गए थे, हमने इस जगह पर ये काम किया था। पैर गवाही देगा, गर्जे की जिस्म के हर उज़्व से सवाल होगा, हर चीज अपने अपनी बारी पर जवाब देगी। अब बारी दिल की आती है, परवरदिगार कहता है कि दिल से भी सवाल होगा। ये परवरदिगार आखिर दिल से सवाल क्यों होगा? आखिर ये दिल क्या चीज है? इस दिल का क्या मकाम मर्तबा है? ये दिल कौन सी चीज है? इस दिल से क्यों सवाल होगा? इस सोचने पर क्यों पाबंदी लगाई जा रही है कि ताकि आदमी सोचे भी ना? तो परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि ये दिल ऐसी चीज है कि इसी दिल पर इंसान के पूरे जिस्म का इन्हिसार है। यानी अगर इंसान का दिल साफ हो जाए, अगर वो सोचे सही तो काम भी सही करेगा, अगर वो सोचे नेक तो काम भी करेगा नेक, अगर वो सोचेगा बुरा तो काम भी करेगा बुरा। हमने कहा ये कैसा मामला है? तो हमने बुखारी शरीफ उठाया, अल्लाह के नबी की एक हदीस देखा। मेरे आका फरमाते हैं अला व इन्न फिल जसद मुदगतन, ऐ लोगों खबरदार हो जाओ, तुम्हारे जिस्मों में अल्लाह ने गोश्त का एक टुकड़ा रख दिया है, एक लोथड़ा बना दिया है। इस लोथड़े का काम क्या है? तो आका फरमाते हैं इज़ा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लु, कि अगर वो गोश्त का लोथड़ा सही हो जाए तो तुम्हारा पूरा जिस्म सही हो जाएगा। हमने कहा या रसूल अल्लाह, अगर वो गोश्त का लोथड़ा सही ना निकले, कहीं वो गलत हो जाए तो आका फरमाते हैं वो इज़ा फसदत, अगर उसमें फसाद आ जाए, अगर वो बिगड़ जाए तो फसदल जसदो कुल्लू, तो तुम्हारा पूरा जिस्म बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारा पूरा जिस्म खराब हो जाएगा। आका फरमाते हैं अला वहियल कल्ब, ऐ लोगो सुन लो, गवाह हो जाओ, वो गोश्त का टुकड़ा कोई और चीज नहीं है, वो गोश्त का टुकड़ा कोई और चीज नहीं है। अला वहियल कल्ब, बेशक वो दिल है। ये दिल ऐसी चीज है कि आप खुद ब खुद नहीं उठते हैं, दिल आपका इशारा करता है, दिल आपकी इजाजत देता है तब आप उठते हैं। हाथ आपका अपनी मर्जी से नहीं उठता, आपका दिल कहता है तब हाथ उठता है। कोई तकरीर कर रहा है, कोई नात पढ़ रहा है, पैसा तो आप हाथ से देते हैं, लेकिन दिल आपसे कहता है कि ये शेर बड़ा पसंद आ गया, उठ जरा अपने हाथों को हरकत दे, जेब में डाल, पैसा निकाल। ये नोमान बरकाती के सामने रखा, ये उनके हाथ में पकड़ाया, तो दिल आपका कह रहा है, हरकत हाथ कर रहा है। कभी यही दिल कहता है कि सुबह का वक्त है, नींद बड़ी प्यारी है, नींद आ रही है, खुदा का खौफ दिल में सवार होता है। ये दिल कहता है कि ऐ प्यारे ये सोने का वक्त नहीं है, अगर तू सोएगा तो नामे अमाल खराब हो जाएगा। उठ चल के फजर की नमाज पढ़, अपने रब का सजदा कर, अपने रब की बारगाह में अपनी पेशानी झुका। तो दिल हमारा इजाजत देता है, दिल हमारा हरकत करता है और उसके बदले में हमारा जिस्म काम करता है। इसीलिए मेरे रब ने फरमाया कि जहां आज़ाओ जवारिह से हिसाब होगा तो वहीं दिल से भी हिसाब होगा कि हे लोगों, तुम्हें दिल दिया था, तुम तन्हाई में बैठकर चलते फिरते उठते बैठते, तुमने अपने इस दिल से क्या काम लिया? इस दिल को किस काम में लगाया था? कहीं ऐसा तो नहीं कि सर सजदे में था और दिल इस बात में था कि मेरा पड़ोसी बर्बाद हो जाए? कहीं ऐसा तो नहीं कि सर सजदे में था और दिल ये कह रहा था कि फुला का इंजन बंद हो जाए, फुला की दुकान बंद हो जाए? किसी शायर से किसी ने पूछ लिया कि ये बताइए आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका ताल्लुक कहाँ से है, आप किस शहर से हैं? तो उस शायर ने कहा, शायरों का मिजाज भी बड़ा अजीब होता है, इनका हाल ये होता है जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। मैं बसडीला में पढ़ाता था, हिंदी का लफ्ज है रवि का माना सूरज, अब कवि आप जानते हैं शायर। तो बसडीला में बड़े बाबू मुनीर बाबू वो बैठे थे, बताने लगे कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो हमने कहा क्या मतलब? कहने लगे एक शायर था,
تو وہ ہمیشہ اپنے اشعار گنگناتا ہوا چلتا رہتا تھا اپنی مستی میں۔ ایک دن گٹر سامنے کھلا ہوا تھا، دیکھ نہیں پایا، اسی میں گر گیا۔ کسی نے دیکھا، کہا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا جہاں نہ پہنچے ربی وہاں پہنچے کبھی، یعنی سورج کی روشنی گٹر میں نہیں پہنچ پا رہی تھی تو ہم ہی پہنچائے۔ تو شاعروں کا یہ مزاج ہوتا۔ ایک شاعر بڑا بدحال تھا، کہیں بیٹھا ہوا تھا، کسی نے دیکھا، اسے منگتا اور بھکاری سمجھ کر اس کے سامنے ایک سکہ پھینک دیا۔ شاعر بھی بڑا خوددار تھا، اس کو غیرت آئی اور اس نے اپنی غیرت کو آواز دیا اور للکار کر کہا ایسا ہے یہ اٹھاؤ لے جاؤ۔ اس نے کہا ارے نہیں ہم نے آپ کو دے دیا۔ کہا ایسا ہے اٹھاؤ یہ سکہ لے کر کے جاؤ، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو۔ ارے ہم تو خدا، بھلے بدحالی کی حالت ہے، بھلے ہمارے پاس کچھ نہیں دکھ رہا ہے، ہم تو رب رسول والے ہیں، ہمیں کب ضرورت کسی کے بھیک کی ہے؟ ہمیں اگر کوئی دے تو اپنے نبی کے نام پر سکہ اچھال دے تو ہم اچھل کے اس کو قبول کر لیں گے، لیکن اگر کوئی ہمیں آنکھ دکھا کر کے اپنے گھر کی پراپرٹی دان کرنے پہنچائے تو اسے پیروں سے ٹھوکر مار دیا کرتے ہیں۔ تو یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو۔ یہ علماء ہیں، یہ آپ کے 10 روپیہ 5 روپیہ صرف نبی کے نام پر قبول کر لے رہے ہیں، ورنہ آپ اپنی پراپرٹی کے کاغذ لے کر پہنچ جاؤ کہ حضور قبول کر لیں تو یہ لات مار کے آپ کو بھگا دیں گے۔ یہ نبی کا صدقہ ہے، یہ رب رسول کا کرم ہے کہ آپ کی 58 54 قبول ہو جا رہی ہے نبی کے نام پر۔ آپ کے گنہگار ہاتھوں سے آپ کی کمائی نہ جانے حرام ہے حلال ہے کیسی ہے، لیکن نبی کے نام پر آپ دے رہے ہیں، تو یہ مہمان رسول نبی کے نام پر قبول کر رہے ہیں۔ تو یہ شاعروں کا مزاج بڑا جدا گانا ہوتا ہے۔ آخر میں ایک بات عرض کر دوں، ایسا ہی ایک شاعر تھا، اس سے کسی نے پوچھ لیا کہ آپ رہتے کہاں ہیں، کس گھر میں، کس گاؤں میں، کس بستی میں، کہاں سے آپ کا تعلق ہے؟ تو شاعر نے اپنے شعر میں جواب دیا، اس نے کہا میرا تو اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں۔ ایسے شاعر ہوتے ہیں کہ ایک مختصر سے لفظ میں، مختصر سے جملے میں بہت ساری باتوں کا خلاصہ بیان کر کے چلے جاتے ہیں۔ اس شاعر نے یہی کہا کہ میرا تو اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں۔ تو اے مسلمانوں، اگر واقعی ہمارے اندر یہ خرابی آ گئی ہے، ہم نے اپنے دلوں کو گندا کر لیا ہے، تو اپنے دلوں کو پاک کر لو۔ اللہ کے پیارے رسول کے فرمان کے مطابق اگر ہمارا دل پاک ہو گیا، اگر ہمارا دل صاف ہو گیا تو ہم دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی ہم کامیاب رہیں گے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو صفائی قلب کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے صفائی قلب کے ساتھ رکھے، اور جب دنیا سے اٹھائے تو پاکیزہ دل کے ساتھ اٹھائے، اور ہم سب کی زبانوں پر بوقت مرگ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب فرمائے، جاری فرمائے۔ مذہب اسلام زندہ باد، قاری صدام حسین صاحب قبلہ پائندہ باد، بنکٹی اور یہاں کے مسلمان زندہ باد، یہاں کا مدرسہ پائندہ باد، یہاں کی مسجد زندہ باد، یہاں کے لوگوں کے دلوں میں ایمان جو ہے وہ ایمان زندہ باد۔ آپ سب زندہ باد، خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ زندگی ملی، کبھی کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ بہت کچھ سوچ کر آیا تھا کہ کچھ پیغام نشر کریں گے، کچھ باتیں کریں گے، لیکن حالات ایسے ہیں کہ اجازت نہیں دے رہے ہیں، ہمیں اپنے مہمان خطیب کو سننا ہے۔ آپ سب حضرات ایسا نہ ہو کہ رات بھر جلسہ سنیں اور صبح فجر کی نماز میں آپ کے پاؤں لڑکھڑا جائیں۔ اس لیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم اس مختصر سی گفتگو میں، اس ٹوٹی پھوٹی زبان سے، اس گنہگار دل سے مولا تعالیٰ جو بھی باتیں، جو بھی الفاظ نکلے، مولا تعالیٰ اس میں جو کچھ بھی اچھائیاں ہیں، جو کچھ بہتر ہیں، وہ سب تیرے فضل و کرم سے ہیں۔ جو کچھ خامیاں کوتاہیاں ہیں اس میں میرا دخل ہے، مولا وہ سب میرے ہیں۔ مولا تو ان کو عیاب و نقوص سے پاک فرما کر، تمام عیوب و نقائص سے اس کو پاک و منزہ فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ جو کچھ بیان کیا سب سے پہلے مجھ کو، پھر آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔